بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بات میں ہم بات کریں گے ایک ٹریولاگ سے ہے، سفر نامے سے ہے، سفر سے بات ہے تو بہت بڑا نام ہے۔ مارکو پولو کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ مارکو پولو اور قبلائی خان کے متعلق بہت سی کتابیں ہیں جو دنیا میں لکھی گئی ہیں۔ تو مارکو پولو کی اپنی بھی سوانح عمری ہے، آٹو بائیوگرافی ہے جو اٹیلین زبان میں لکھی گئی ہے۔ تو وہ اس کے بعد دنیا کے مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے، جس کو کہتے ہیں دی ٹریول آف دی ورلڈ، یعنی دنیا کا خاکہ۔ مارکو پولو نے خود لکھوائی تھی کافی عرصے تک، جہاں جہاں انہوں نے سفر کیے ہیں۔ اس کے علاوہ لارنس گریگرین ہیں، انہوں نے بہت شاندار کتاب لکھی ہے، تو ان دونوں کتابوں سے آج چاہیں گے کہ کوٹیشنز لی جائے۔ اس کے علاوہ بہت سی فلمیں بھی ہیں جو موویز بھی بنائی گئی ہیں۔ تو بہت سے ممالک کا سفر کرنے کے بعد وہ کافی عرصے تک ایک جگہ ٹک گئے تھے، اور وہ تھا چائنا، یعنی چین میں تھا۔ 1254 میں مارکو پولو کی پیدائش ہے اور 69 ایئرس ان کی عمر ہے، مگر 13ویں صدی کی یہ شخصیت 1275 میں چائنا میں قبلائی خان کی سلطنت میں پہنچنے اور رسائی کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب وہاں گئے تو ساری کابینہ میں ایک دوسرا بڑا نام تھا، اور وہ تھا احمد فناکتی۔ احمد فناکتی اس وقت فائنینشل منسٹر تھا، مالیات کا وزیر تھا، مگر اس کا درجہ اتنا بہت بلند تھا کہ اسے کم و بیش چیف منسٹر کا عہدہ دیا گیا تھا، اور اختیارات اتنے تھے کہ وہ جیسے چیف منسٹر ہو۔ کہتے ہیں کہ احمد فناکتی اتنا قریب تھا قبلائی خان کے کہ قبلائی خان کے علاوہ احمد فناکتی کو قبلائی خان کہا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قبلائی خان کی جو بیوی تھی جم الخاتون، وہ اسے اپنا منہ بولا بیٹا کہتی تھی۔ تو احمد فناکتی کی سارے وزارت میں، سارے چائنا میں، ساری سلطنت میں دھوم تھی اور اختیار تھا، اور وہ اتنا با اختیار تھا کہ کسی کو بھی چاہے کچھ بھی کرے۔ مگر چونکہ قبلائی خان کے دربار میں مارکو پولو کی حیثیت اس وجہ سے ہوئی کہ وہ بہت زیادہ ذہین تھے اور حاضر جواب تھے، تو انہیں سیاحت سفیر کر کے مقرر کیا گیا تھا، جو بہت سے ممالک میں وہ چائنا کے طور پر سفیر کے طور پر گھومے تھے، جہاں ہندوستان بھی، ایران بھی، روس بھی آ جاتا ہے۔ مگر اب تعجب کی بات یہ ہے کہ اتنا پاورفل وزیر خزانہ کس طرح برداشت کر سکتا تھا؟ تو بہت سے ایسے لمحات آئے جو اسے وہاں سے نکالنے میں بہت کوشش کی احمد نے، مگر نہیں نکال سکا مارکو پولو کو۔ مگر وہ رقابت، وہ حسد، وہ باعث احمد فناکتی کے اندر تھا۔ اب مارکو پولو اپنی آٹو بائیوگرافی میں اسے احمد نہیں لکھتے، وہ اسے بیلو کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ لارنس جو لکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ احمد فناکتی انتہا درجے کا کرپٹ آدمی تھا اور بہت بددیانت تھا۔ ظاہری طور پر قبلائی خان کے ساتھ بہت اچھا پیش آتا تھا، مگر اس کی حرکات و سکنات ایسے تھی جیسے وہ ہر چیز کو لوٹ کا مال سمجھے۔ مگر وزیر وزارت میں اس کا عہدہ اتنا بڑھتا گیا کہ اسے ریونیو اور ٹیکسز کا محکمہ دیا گیا۔ اب لکھتے ہیں بیلو کے نام سے مارکو پولو، کہتے ہیں کہ انہوں نے اتنی دولت بنا لی کہ اس کے 25 بیٹے تھے، اگر وہ بھی ساری عمر بیٹھ کر کھائیں تو ختم نہ ہو، اتنی جاگیریں انہوں نے ریونیو ایک ٹیکسز سے کلیکٹ کر کے رکھی تھی۔ مگر قبلائی خان کا اتنا اعتماد تھا کہ وہ کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب آتے ہیں اس دلچسپ بات پر کہ قبلائی خان کی سلطنت میں رہ کر مارکو پولو لکھتے ہیں کہ بیلو یعنی احمد فناکتی بہت زیادہ کرپٹ آدمی تھا۔ اب میرے پاس دو راستے تھے، یا تو میں اس کی رقابت اور حسد کو برداشت کرتا یا قبلائی خان کو بتا دیتا۔ مگر کہتے ہیں، چونکہ پہلے ہم کہہ چکے ہیں کہ بہت زیادہ ذہین اور سمجھدار آدمی تھا، وہ لکھتے ہیں کہ میرے پاس دو راستے تھے، اگر اسٹریٹ فارورڈ میں سیدھا ان کو کہہ دیتا تو اس سے دو چیزیں نکل سکتی تھی۔ پہلی یہ کہ اتنے اعتماد میں وہ غرق تھے، ڈوبے ہوئے تھے کہ وہ مجھ کو نیگیٹو سمجھتے، اور دوسرا اگر میں کہہ بھی دیتا، اتنے اختیارات اس احمد بیلو کے ساتھ تھے کہ سلطنت میں پھوٹ پڑ جاتی
अफरा-तफरी होती, तवाइफुल मलूकी फैल जाती और हो सके मासकर हो जाता। तो कहते हैं कि मैंने तीसरा रास्ता इख्तियार किया, मैंने अवाम पर ये महसूस करवाना शुरू किया कि आपका माल है, आपकी दौलत है और वो किस तरह एक शख्स के हाथों में आ रही है। कहते हैं कि 1281 में ये वाक़या हुआ कि जमुल ख़ातून कुबलाई ख़ान की बीवी फ़ौत हो गई और लोगों में अफरा तफरी फैल गई। लोग इतने बागी हो चुके थे कि उन्होंने एक साजिश के तहत घेर कर सारे लोगों ने मिलकर जो है इसको कत्ल कर दिया और वो अहमद फनाक्ती बहुत बेदर्दी अंदाज से कत्ल किए गए। मगर कहते हैं कि कुबलाई ख़ान का उस पर एतमाद इतना था कि उसके बाद कातिलों को पकड़कर फांसी पर लटकाया गया, यानी सज़ा दी गई। मगर कहते हैं कि एक दिन कुबलाई ख़ान की आँख खुली और उसे मालूम हुआ कि उसने कितनी करप्शन की है, तो उन्होंने उसकी कब्र, अहमद फनाक्ती की कब्र खोद कर कहते हैं बैलों से रौंद डाला, घोड़े मंगाए थे और उसके बाद उस पर गोलियां चलाई गई थी। और यहाँ तक वो नहीं रुके, कुबलाई ख़ान ने उसके 25 के 25 बेटों को फांसी पर लटका कर फिर उनके ऊपर बेलें घुमाई थी और फिर जो है गोलियां चलाई थी। उसके बाद कुबलाई ख़ान ने कहा था कि मुझे, अपनी काबीना को कहा कि मुझे वो सारी रिपोर्ट दी जाए जितनी करप्शन अहमद फनाक्ती ने की है। कहते हैं 20 कागज़ात के पेपर लिखकर उस करप्शन को दिए गए थे इनके सामने, बादशाह के, कुबलाई ख़ान के, और वहाँ हर पेज पर वो सबसे मोटे हरूफ में जो चीज़ थी वो लिखा था कि अगर एतबार इंतहा तक पहुँच जाता है तो वो फिर अंधेरे को जन्म देता है और जब अंधेरा जन्म लेता है तो फिर सल्तनतें इस तरह तबाह हो जाती हैं। और रिपोर्ट के 20वें आखिरी पेजेस पर था कि अब वज़ारत ख़ज़ाना में इतना बचा है कि हम बमुश्किल अपनी सल्तनत का गुजारा कर सकते हैं। तो इस सारे मंज़रनामे से साबित होता है कि जब हम एतबार की इंतहा तक पहुँचते हैं तो ज़हन हमारा काम नहीं करता और हम ज़हन से नहीं दिल से काम लेते हैं, फिर सल्तनत, ममालिक और शख्सियात की इस तरह तबाही होती है जिस तरह अहमद फनाक्ती ने की। तो कभी भी उस सारी रिपोर्ट का निचोड़ यह था कि इस सारी इंतहा के दर्जे की एतबार पर पहुँचने का मकसद खुशामद पसंदी था। बादशाह अपने आप पर खुशामदी का इतना लिबास ओढ़े हुए था कि अहमद फनाक्ती का हर अंदाज़, हर बात उसे अच्छी और भली लगती थी। तो ज़िंदगी में कभी भी आप अपने इर्द गिर्द अगर ऐसे खुशामदी की चादर ओढ़े देखें तो फ़ौरन उसे उतार लें, वरना तबाही के सिवा कुछ भी नहीं होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।